محبت کے روپ ایپیسوڈ 3۔ پارو منع کرتی رہی لیکن چندن نے اس شخص سے رابطہ کر ہی لیا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ چندن کو بھلانے کی باتیں کرتی تھی۔ چندن اس کی خاطر خاصا برباد ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے پارو کے نئے دوست کو پارو سے خود کی لگاوٹ سے آگاہ کر دیا تو وہ غصے سے بھر گئی۔ اس نے کہا کہ تم کو دوسری بار مجھ کو برباد کرنے کی اب بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ چندن نے اس کی اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی۔ چند دن بعد وہ پھر سے چندن سے ملنے لگی، پہلے کی طرح پیار و محبت سے، وہی انداز، وہی عہد و پیمان۔ وہ اس کے فلیٹ پر آنے لگی، لیکن اس بار کچھ اور دل میں ٹھان کر آئی تھی۔ اس نے چندن کو بے وقوف بنایا اور ایک روز کھانے میں نہ جانے کیا چیز ملا دی کہ وہ ایک ادھورا انسان ہو گیا اور وہ واقعی بیمار پڑ گیا تھا۔ اس دوران پارو نے شادی کر لی اور ملک سے باہر چلی گئی۔ چندن کا علاج ہوتا رہا، وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا لیکن وہ ادھورا ہی رہا۔ اس بات کو اس نے چھپا لیا اور پھر والدین کے اصرار پر مجھ سے شادی کر لی۔ میں اس کو پا کر بہت خوش تھی کیونکہ میری زندگی میں تو اس کے سوا کسی کا تصور نہ تھا۔ مجھ پر تو کسی اور کی پرچھائی تک نہ پڑی تھی۔ کچھ عرصہ خوش و خرم گزر گیا مگر میری خوشیوں بھری زندگی میں بھی ابھی تک ادھوری تھی۔ مجھے اولاد نہ ہوئی تھی، کافی علاج کروایا۔ ان دنوں اولاد نہ ہونے کا قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا تھا، اسی کو بانجھ ہونے کے طعنے سہنے پڑتے تھے۔ میں بھی خود کو مجرم سمجھتی رہتی کہ میں ہی بانجھ ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ چندن سے کہتی تھی کہ تم اور شادی کر لو، اولاد کی خوشی اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو تم کیوں محروم رہو؟ یہ خالق کی مرضی ہے، کسی کو یہ خوشی دے اور کسی کو نہ دے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ ایسے جواب دیتا رہا اور میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میرے آنگن کی تنہائیاں میری قسمت بن گئی۔ میں کسی بچے کی چہکار کو ترستی رہی۔ بالآخر میں نے اس کو دوسری شادی پر مجبور کیا تو ایک روز اس نے مجھ کو بتا دیا کہ تم قصوروار نہیں بلکہ اس محرومی کا قصوروار وہ خود ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دیا کہ اس کو دوران علاج ہی ڈاکٹر نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی باپ بننے کی خوشی نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک سنیاسی کی دی ہوئی دوا جو ماں پارا نے اس کو کھلائی تھی، اس سے اس کے بدن پر جو آبلے پڑ گئے تھے وہ تو ٹھیک ہوئے مگر اس کی روح پر پڑے آبلے ٹھیک نہ ہو سکے تھے، اور پارو نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ یہ چندن کی غلطی ہی تھی جو وہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف کسی اور شخص سے شادی کرنے سے روکتا تھا۔ کاش وہ اس کو مجبور نہ کرتا، عورت سمجھ کر اس کی کمزور ہستی نہ جانتا تو وہ بھی اس پر ایسا سنگین وار نہ کرتی کہ جس کی وجہ سے وہ عمر بھر احساس مجرم کا شکار رہا اور میں خود کو بانجھ سمجھ کر خود کو کوستی اور دوستی ٹھہراتی رہی۔ آج چندن اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی میرے دل سے ان کی محبت کم نہیں ہوتی۔ میں نے ان کو صدقے دل سے معاف کر دیا ہے۔ ان کو مجھ سے محبت نہ سہی، مجھ کو تو ان سے محبت تھی اور اب بھی ہے، کیونکہ سچی محبت میں طمع نہیں ہوتا اور نہ یہ مٹنے والی چیز ہوتی ہے۔ محبت کے تو کئی رنگ روپ ہوتے ہیں، ایک روپ یہ بھی سہی کہ لوگ مجھے آج تک ایک بانجھ عورت ہی سمجھتے ہیں۔